اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں پیدا نہیں کیا؟ اسی طرح ٹیڑھی پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے، اس لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرما کر اپنی اس حکمت کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے عورت کو پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے مردوں کے جسم سے اس لیے نکالا تاکہ عورت کی پاکی اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ زمین سے لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی پیدائش ہوئی، یعنی اس کی پاکی کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ ضروری قرار دیا۔ اب دوسرا سوال ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا؟ کیا عورت کے اندر ٹیڑھا پن اسی وجہ سے ہے؟ اس کا بھی جواب یہی ہے کہ یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اسی پسلی کے پیچھے چھپے ہیں، یعنی ان نازک حصوں کے لیے پسلی ایک ڈھال ہے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر ٹیڑھا پن ہے، بلکہ عورت کو پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بن سکتی ہے، اور باقی پسلی سے بنا کر اس بات کو سمجھا دیا کہ عورت مرد کے لیے ڈھال بن سکتی ہے تو مردوں کے دلوں پر راج بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو ٹیڑھے پن سے نہیں بلکہ اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیں، محبت سے، پیار سے، تاکہ وقت پڑنے پر آپ کی ڈھال، آپ کا بھروسہ اور آپ کا غرور بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو رسوا نہ کرے، اور مرد حضرات سے گزارش ہے کہ وہ عورتوں کی عزت کرے، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، بیٹی ہو یا ماں ہو یا پھر آپ کی بیوی ہو۔ عورتوں کی فطرت کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یعنی ان کی فطرت میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رکھا گیا ہے، اور ایک ٹیڑھی چیز کا سب سے اونچا حصہ وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ٹیڑھا ہو۔ اب ایسے میں اگر تم اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کی کوشش میں رہو گے تو چونکہ یہ ٹیڑھی فطرت کی ہوتی ہے تو تم اسے سیدھا تو نہیں کر سکو گے، ہاں اسے توڑ کر ضرور رکھ دو گے، اور اگر تم اس کو اسی حالت پر بالکل ہی چھوڑ دو تو ظاہر ہے کہ وہ ہر حال میں ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ان حالات کے لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس کے ٹیڑھے پن کی قدر کو سمجھو اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر اس کا ٹیڑھا پن حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو جتنا ہو سکے پیار سے، محبت سے سمجھاؤ۔ عورت کے پسلی سے پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے بچہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح عورت بھی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جلد بازی کے مواد سے پیدا کیا گیا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ اسی طرح ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ عورت کے مزاج میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے جو اس کے مزاج کا حصہ ہے اور اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو جہنم میں ہی رہے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایک ایسا شخص ہے جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا اور لگاتار اونچی آواز سے یا حنان یا منان پکارتا رہے گا۔ اس کی آواز اتنی تیز ہوگی کہ جہنم کے قریب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام گزریں گے اور اس کی تیز آواز کو سن کر حیران ہوں گے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی لگاتار یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل سر اٹھا اور بتا کہ تم نے کیا عجیب دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے رب، کوئی جہنم کے کھڈے سے پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے جبرائیل جاؤ اور جہنم کے داروغے مالک سے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے نکال کر تمہارے حوالے کرے اور پھر اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جائیں گے اور جہنم کے دروازے پر دستک دیں گے۔ جہنم کے داروغے مالک کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، ایسے ہی حضرت مالک جو کہ جہنم کا داروغہ ہے وہ بھی جہنم کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت مالک جہنم کے اندر یا حنان یا منان پکارنے والے شخص کو پہچان نہیں پائیں گے۔ پھر جہنم کا داروغہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے گا اور کہے گا، اے جبرائیل، جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھا اور بتا کہ تم نے یا حنان یا منان پکارنے والے شخص کو کیوں نہیں لایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے، اے میرے رب، جہنم کے داروغے نے بھی اس کو نکالنے سے منع کر دیا، کیونکہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہا اور انسان میں کوئی فرق نہیں بچا، وہ سب جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں، کسی بھی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل، جاؤ اور جہنم کے داروغے سے کہو کہ جہنم کے اندر میرا بندہ فلاں کھڈے میں فلاں کونے پر پڑا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مالک کے پاس جائیں گے اور یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جس کے پاؤں اس کے پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ پیشانی کے ساتھ بدے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے جسم سے لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کو زنجیر سے چھڑا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل اسے اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئیں گے اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے، اے بندے، کیا ہم نے تمہیں اچھی زندگی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ اور کیا میرے رسولوں نے تمہیں بھلائی کا حکم نہیں دیا تھا اور برائی سے نہیں روکا تھا؟ پھر وہ بندہ ان تمام باتوں کا اقرار کرے گا اور کہے گا، اے رب، تو نے بہت اچھی زندگی دی تھی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے حکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے میری جان پر ظلم کیا ہے، اس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈالا گیا، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکار رہا تھا۔ اے اللہ، تو نے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں، گواہ رہو، میں نے اس پر رحم کیا اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پیارے دوستو، بتاؤ کہ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ کیا ہمیں کوئی ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور بی بی فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، 3 دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت عجیب لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے تشریف لاتے ہیں اور نماز کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں، کسی سے باتیں بھی نہیں کرتے اور گھر جا کر بھی مصلی پر رہتے ہیں اور لگاتار روتے رہتے ہیں، کسی سے کچھ بات نہیں کر رہے ہیں۔ اے فاطمہ، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہو، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے بارے میں پوچھو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت سن کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں اور دیکھا تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئیں اور بولی، ابا جان، آپ کس وجہ سے غمگین ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، جب میں معراج گیا تھا تو جہنم کو دیکھا تھا، اس میں ان عورتوں کو جہنم کے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا جن کا نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے، اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ آپ غور کریں کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر کوئی کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت کون تھی، یعنی اس کا گناہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ
وہ طعنہ دیا کرتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیا کرتی تھی اور اپنی زبان کا غلط استعمال کیا کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا ہے اور اسے اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے ہمارے رب، ہمارا حساب اپنے عدل و انصاف سے مت لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور اپنا فضل کرنا۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب جہنم میں ڈال دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا ظالم بادشاہ، دوسرا ایسا تاجر جو جھوٹ بولے، اور تیسرا بوڑھا جو زنا کرے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے اظہار میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور کومنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور لکھیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل الکوثر وائس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔